الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 14، اسم کی قسمیں معرب اور مبنی۔ یہ ایک نیا سبق ہے، پرانے اسباق کا کچھ خلاصہ۔ اسم عدد کے اعتبار سے واحد، مثنی یا جمع ہوتا ہے۔ جنس کے اعتبار سے اسم مذکر یا مؤنث ہوتا ہے۔ عمومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے نکرہ یا معرفہ ہوتا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے مرفوع، منصوب یا مجرور ہوتا ہے۔ اور یہ جو اعراب ہیں 14 ہیں، 7 اس میں سے ثقیل ہیں، بھاری ہیں، اور ان میں نون کی آواز ہوتی ہے۔ 7 ہلکے ہیں، خفیف ہیں، ان سے نون یا نون کی آواز کو نکال دیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں معرب اور مبنی، ڈیکلینیبل اور انڈیکلینیبل ناؤن کی۔ ڈیکلینیبل، انڈیکلینیبل، اعراب کے ہونے یا نہ ہونے، اعراب کے بدلنے اور نہ بدلنے کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں: معرب، مبنی اور مشکل۔ معرب، ذرا ڈیکلینیبل ناؤن۔ معرب وہ اسم ہے جس پر تمام قسم کے اعراب آئیں، اعراب بدلتا رہتا ہے، جیسے طفلن، 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 اطفال، الاطفال اور الاطفالی، ابراہیم، یہ سب کیا ہیں؟ یہ معرب ہیں۔ اس پر دیکھ رہے ہیں اعراب آ رہے ہیں۔ اس میں پھر یہ معرب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ اب منصرف جو ہے وہ فلی ڈیکلینیبل ہوتے ہیں، یہ پوری طرح بدلتے ہیں، اس پر 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر، 1 زبر، 1 زیر، 1 پیش، تینوں آ سکتے ہیں۔ 6 صورتیں ہیں، دیکھیے آپ۔ طفلن 2 پیش ہیں، طفلن 2 زبر ہیں، طفلن 2 زیر ہیں، الاطفال 1 پیش ہے، الاطفال 1 زبر ہے، الاطفالی 1 زیر ہے۔ تو یہاں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، یا 1 پیش، 1 زبر، 1 زیر، یہ کل 6 صورتیں ہو گئیں۔ ایسے اسم کو منصرف اسم کہتے ہیں، فلی ڈیکلینیبل کہتے ہیں۔ اس کو پوری طرح یہ منصرف ہوتا ہے اور یہ مرفوع، مجرور یا منصوب ہوتا ہے۔ اب آ جائیے غیر منصرف کی ہم بات کرتے ہیں۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس پر تنوین اور زیر نہ آئے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جیسے ابراہیم ہے، ابراہیم ایک غیر منصرف اسم ہے، غیر عربی اسم ہے۔ یہ وہ اسم ہے جس پر کبھی تنوین نہیں آتی۔ ابراہیمن کبھی نہیں ہو سکتا، ابراہیم من کبھی نہیں ہو سکتا، ابراہیم من کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ، اس پر کسرہ بھی کبھی نہیں آ سکتی، زیر نہیں آ سکتی۔ ابراہیمو، ابراہیمہ تو ہو سکتا ہے، ابراہیمی کبھی نہیں ہوتا۔ تو 2 باتیں ہوں گی۔ غیر منصرف اسم وہ اسم ہے جس پر نمبر 1 تنوین نہ آئے اور نمبر 2 زیر نہ آئے۔ اب وہ اس کی کئی قسمیں ہیں غیر منصرف کی، وہ پھر بعد میں بتائیں گے۔ اب انڈیکلینیبل ناؤن، مبنی اسم، یہ کیا ہے؟ مبنی اسم وہ اسم ہے جس پر اعراب نہیں آتا، لیکن قواعد کی روح سے اس کی اعرابی حالت پہچانی جاتی ہے، یعنی کوئی ظاہری علامت موجود نہیں ہوتی۔ ذرا مثال دیتا ہوں میں، جیسے مثال کے طور پر میرا نام خلیل ہے، خلیل مدرس، خلیل ایک استاد ہیں، خلیل ایک مدرس ہیں۔ خلیل مبتدا ہے، مدرس خبر ہے، خلیل مدرس، خلیل مدرس۔ تو خلیل بھی مرفوع ہے، مدرس بھی مرفوع ہے، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے اگر میں یہ کہوں انا مدرس، انا،
تو انا یہ اسم ضمیر ہے، انا، اس کی حالت بھی مرفوع ہے اگرچہ کہ اس پر کوئی علامت ظاہری پائی نہیں جاتی، مرفوع ہونے کی یا رفع کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی۔ تو جیسے نحن مسلمون، انت مسلمون، ہم مسلمان ہیں، نحن مسلمون۔ تو یہ اسماء ضمیر جتنے ہیں، جتنے پروناؤنس ہیں، جیسے انا، نحن، انت، یہ سب مبنی اسماء ہیں۔ اسماء اشارہ جتنے ہیں جیسے ھذا، ذالک، یہ بھی مبنی ہیں، ان پر کوئی ظاہری علامت نہیں پائی جاتی، سیاق و سباق سے پہچانا جاتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے۔ اسماء استفہام بھی، یہ بھی مبنی ہیں، فکسڈ ہیں، ان کی حالت مختلف ہوتی ہے لیکن علامت ظاہری کوئی پائی نہیں جاتی، جیسے آئینہ اور کیفہ ہے۔ اسماء موصولہ الذی، اللتی، الذین، اللاتی، یہ بھی مبنی اسماء ہیں۔ اسی طرح ظروف ہیں، لدی، لدن وغیرہ، یہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ مخففات جیسے قبل اور بعد، علو اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی مبنی ہوتی ہیں۔ بعض عددی مرکبات بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے 19، 19 کو کہتے ہیں۔ بعض مرکبات مشکل ہوتے ہیں اور اس کی تفصیل اگلے ابواب میں آئے گی، جیسے حرف مشبہ بالفعل ہے، ان کے بعد آنے والا اسم وہ منصوب ہو جاتا ہے، جیسے اللہ قدیر تھا، لیکن اس سے پہلے جب ان لگتا ہے ان اللہ قدیر ہو جاتا ہے۔ اللہ قدیر کے بجائے اللہ مبتدا قدیر خبر، لیکن ان کی وجہ سے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس وجہ سے اللہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لا اکراہ فی الدین میں لا، آگے سبق آئے گا اس کا، وہ لائے نفی جنس ہے اور پوری جنس کو، پورے گروہ کو، پوری جماعت کو، پوری کیٹیگری کو وہ نگیٹ کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے۔ تو دین میں کسی بھی قسم کا جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی بھی قسم کا جبر نہیں ہے، یعنی جبری شادی نہیں ہو سکتی، جبری طلاق نہیں ہو سکتی، جبری بیعت نہیں ہو سکتی۔ جبر کی جتنی قسمیں ہیں، جبر کی جتنی جنس ہے، اس سب کی نفی کرنے والا لا ہے۔ اسی طرح ما و لا کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی بعض اوقات منصوب ہوتی ہے، جیسے ما زید قائمن، تو یا اس پہ مستثنی کے بعد جو اسم آتا ہے، جیسے کل شیء ہالک الا وجہ، تو ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، الا وجہ، تو وجہ کے بجائے وجہ، تو یہاں تو اسی طرح اس میں منادہ بھی وہ مبنی ہوتا ہے یا مشکل اس کے احکام ہوتے ہیں، جیسے اب یہاں دیکھیے کہ ابو بکرن، ابا بکرن، ابی بکرن، یا کے بعد اگر ابو بکر آ جائے، ابو بکرن آ جائے تو ابو بکرن نہیں کہتے، یا ابا بکرن کہتے ہیں، جیسے یا ابا ہریرہ، یا ابا ذرن، یا ابا ذرن۔ تو اب یہ چارٹ یہاں پر ہے، ذرا اس کو ذرا غور کر لیجئے۔ یہ 3 قسمیں ہوگی، معرب، مبنی اور مشکل۔ اب معرب کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف میں مرفوعات، مجرورات اور منصوبات ہیں، اور اس کے بعد غیر منصرف کی پھر 5 قسمیں ہیں، وہ بعد میں پڑھائیں گے۔ علم، صفت، معدول، منتہی الجمع کے اوزان اور مؤنث بالالف، اور اس میں
مبنی میں ضمائر اور اسماء اشارہ وغیرہ ہیں، اور مشکل میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں حرف مشبہ بالفعل ہے، لا نفی جنس ہے، اور ما والا کی منصوب خبر ہے، مستثنی ہے، منادہ ہے وغیرہ۔